ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ سالوں میں باہر سے چیزیں لینی بند کر دیں. آج بھارت کے اوپر ایک دھبا ہے کہ اتنی آبادی اور اندر بہت غربت ہونے کے باوجود بھارت دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والا ہے اسلحے کے اوپر. اسلحہ باہر سے خریداری کرنے والا سب سے زیادہ خریداری کرنے والا یہ ملک ہے، نمبر 1. اچھا جان صاحب، گزشتہ سال اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب نے بھی $6 ارب کا قرضہ جو ہے وہ باہر سے برآمد کیا تھا، اور وہ بھی اس کے اندر سر فہرست تھا. سعودی عرب کا یہ ہے کہ سعودی عرب بھی اسلحہ خریدتا ہے، لیکن سعودی عرب کی آرم فورسز بڑی چھوٹی ہیں. سعودی عرب کو اگر 15 جہاز چاہیے تو بھارت کو 150 چاہیے، یعنی ان کی خریداری میں اتنا فرق ہے. تو اس وجہ سے یہ جو بھارت کا مسئلہ ہے وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ اب ہم جس کے ساتھ بھی اسلحے کا سودا کریں اس کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بھی بات کریں. اس میں پہلے تو کچھ چیزیں، کچھ مثال کے طور پہ آپ ابھی فرانس میں آج کل مودی صاحب گئے ہوئے ہیں، وہاں سے انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے جہاز لینے تھے 136. تو انہوں نے کہا جی 36 تو آپ ہمیں جو تیار ہیں آپ کے پاس یا اگلے چند مہینوں میں آپ کر کے دیتے ہیں وہ ہمیں دے دیں، اور جو باقی 100 ہے وہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اکٹھے بنائیں گے ہندوستان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرانس کو یہ ٹیکنالوجی وہاں لے کے جانی پڑے گی، اور فرانس کو ٹیکنالوجی دینے کے لیے وہ اس میں حصہ داری شراکت دیں گے. شراکت 49%، 51% انڈیا کی ہوگی، 49% ان کی ہوگی. اچھا، یہ جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے ابھی تک اس معاملے میں کوئی فیصلہ، حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ واقعی وہ انڈیا میں جا کے بنائیں گے، واقعی وہ جا کے وہاں پہ اتنی انویسٹمنٹ کریں گے کہ 49% شیئر ہولڈنگ ان کی ہو. لیکن ایک ملک ایسا ہے جو اس کام میں بڑا سب سے آگے ہے، اور وہ ہے اسرائیل. اسرائیل نے پچھلے سال تقریباً ان کو 300 میزائل بیچا ہے، اور آج اسرائیل تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً سب سے زیادہ اسلحہ دنیا میں ہندوستان کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور اسرائیل ایگری کر گیا ہے کہ وہ 49% حصہ داری پہ انڈیا میں اپنے ٹیکنالوجی کی کمپنیز اور ان کا پلانٹس وغیرہ لگانے کے لیے تیار ہیں. اسرائیل کے پاس کافی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی، کیونکہ امریکی ان کو دیتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے انڈیا ان سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. اب انڈیا نے ابھی جو فوری طور پہ کام کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جہاز اپنا انڈین لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ بنانا چاہتے تھے. وہ 32 سال سے اس کام پہ لگے ہوئے تھے. سو اس سال فیبری میں پہلی دفعہ انہوں نے اس ایئر کرافٹ کو اڑایا. تیجا اس کا نام ہے، تیجا. وہ تیجا ایئر کرافٹ انہوں نے اڑایا اور اس کا ڈسپلے کیا. پھر اب یہاں پہ انہوں نے ایک یہ ایئر شو منعقد کیا دلی میں، جس میں کہ پوری دنیا سے انہوں نے بلائے، جہازوں والے بھی لوگ اپنے جہاز وغیرہ لے کے آئے، ان کی ڈیمانسٹریشنز دیں. تو ادھر بھی انہوں نے اس کو اڑا کے ڈسپلے وغیرہ کر کے دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو MiG 21 ہمارے پاس جہاز ہیں پرانے ہیں، تو ہم اگلے کچھ سالوں میں وہ سارے جہاز نکال کے تو تیجا ان کی جگہ پہ لے آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرانس سے ڈیل ہو رہا ہے، اور اچھے جوہری پلانٹ بھی لگا رہے ہیں وہ 2 ارب یورو بھی. فرانس جو ہے وہ 6 نیوکلیئر ریکٹر بھی وہاں لگا رہا ہے. نیوکلیئر ریکٹرز کے لیے انہوں نے روس سے بھی کیا، روس سے بھی کوئی 15-20 ریکٹر لے رہے ہیں. تو موسٹ پروبلی انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو بجلی کی یا ان کی انرجی کی میجر ریکوائرمنٹ ہے، زیادہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ نیوکلیئر انرجی سے پوری کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باہر سے تیل منگوا کے یا گیس لے کے خرید کے باہر سے اس سے بجلی بنانے کا کام شاید روک دیں. ان کی زیادہ ان کا انحصار جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی، نیوکلیئر کے اوپر اس کے اوپر انحصار کریں، ڈیپینڈ کریں. چلیں مجھے بریک لینی ہے. وی ول بی بیک آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس.